عراق کے صدر صدام حسین کی لاش اس وقت ان کی قبر میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں پر غائب ہو چکی ہے۔ کہاں پر یہ کسی کو نہیں پتا۔ الجزیرہ کا یہ آرٹیکل دیکھیں جس کے اندر فورن عراقی منسٹر مصطفیٰ القدیمی نے ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ صدام حسین کی موجودہ قبر کے اندر ان کی لاش موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اسے کہیں دور ویرانے کے اندر یا تو پھینک دیا گیا ہے یا پھر کسی نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ اس کو جاننے سے پہلے ہم صدر صدام حسین کی موت کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عراق کے صدر صدام حسین ایک رات اچانک سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق کی ایک بستی کا دورہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں دستک دے کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں؟ یہ لوگ صدام حسین کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی اور حیرت سے جھومنے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صدام حسین نے اس وقت انتہائی تاریخی الفاظ کہے کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں آپ لوگ سکون سے سو سکتے ہیں، لیکن جس دن میں چلا گیا عراق کے اندر کوئی بھی شخص سکون سے نہیں سو پائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے یہ الفاظ پورے 24 سال کے بعد سچ ثابت ہوئے۔ جب صدام حسین زندہ تھا اس نے عرب ملکوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد آج عراق بالکل تباہ ہو چکا ہے اور جل رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے عراق پر اقتصادی پابندیاں لگا کر اس کی معیشت کو کمزور کیا، جس کی وجہ سے 10 لاکھ بچے بھوک سے مر گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے عراقی تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، اس مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے اور عراق کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے اندر ہی اندر ایسی بغاوت کروائی، خانہ جنگی کروائی کہ صدام حسین کو دنیا کے اندر اکیلا کر کے اس پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بنانے کا الزام لگا کر، یعنی نیوکلیر ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر امریکہ اور اس کے 30 ملکوں کی فوج نے عراق پر 2003 کے اندر چڑھائی کر دی اور پورے عراق پر بمباری کر کے اسے پتھر کے دور کے اندر پہنچا دیا۔ 6 لاکھ عراقیوں کو ناحق قتل کر دیا۔ صدام حسین کو 2006 کے اندر پھانسی دلوا دی گئی، اور آخر کے اندر CIA نے خود یہ رپورٹ دی کہ انہیں عراق کے اندر کوئی بھی نیوکلیر ہتھیار یا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے جس کو بنیاد بنا کر عراق پر حملہ کیا گیا تھا۔ صدام حسین کا یہ مجسمہ گرانے والا شخص آج رو رہا ہے کہ امریکہ ہمیں ایک صدام سے بچانے کے لیے آیا تھا کہ وہ ظالم ہے، لیکن ہمارے ملک کو تباہ کر کے ہمیں کئی سو سال دنیا سے پیچھے لے جا کر آج ہمیں لاوارث چھوڑ کر کہیں پر چلا گیا ہے۔ امریکہ نے عراق پر حملے سے پہلے انتہائی چالاکی سے ایران اور عراق کی مسلک کی بنیاد پر جنگ کو ہوا دی، ان کے لاکھوں فوجیوں کو آپس کے اندر لڑوا کر مروا دیا، اور ان دونوں ملکوں کو خوب اسلحہ بیچ کر خوب پیسہ کمایا۔ جب یہ دونوں ملک آپس میں لڑ کر کمزور ہو گئے تب عراق کی اصلی دولت یعنی تیل کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود صدام حسین تھا، کیونکہ صدام حسین نے پہلی بار عراقی تیل کو نیشنلائز کر دیا تھا، یعنی باہر کی کوئی بھی کمپنی اس تیل کو نہیں نکال سکتی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ امریکہ کے مطابق عراق کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، وہاں پر ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو گئی اور خطرناک ہتھیار بھی بننے لگے، لہٰذا اس پر 2003 کے اندر حملہ کر دیا گیا کہ کہیں دوبارہ سے سپتمبر 11 جیسا حملہ اس پر نہ ہو جائے۔ اب اس حملے کے دوران عرب ملکوں نے کویت کے مسئلے کی وجہ سے صدام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دراصل کویت کا ایشو یہ تھا کہ امریکن سفیر اپریل گلیسپی نے صدر صدام حسین کو اکسایا کہ کویت عراق کے تیل کو مسلسل اس کے قریبی سرحدی علاقے سے چوری کر رہا ہے، اگر عراق اس سے فوجی طور پر نمٹنا چاہتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ صدام حسین نے کویت پر بنا سوچے سمجھے حملہ کر دیا، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عراقی فوج نے کویت پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے علاقے کے اندر شامل کر لیا۔ عرب دنیا نے اس مسئلے پر صدام حسین کو بہت سمجھایا، لیکن صدام حسین نے ان کی ایک نہ مانی، اور یہی وہ امریکہ کی چال تھی جس کو صدام حسین سمجھ نہ سکے اور امریکہ کے جانسے میں آ گئے۔ عرب ملک کویت کی وجہ سے صدام حسین سے ناراض ہو گئے، اور امریکہ نے دن رات میڈیا پر پروپیگنڈا کیا کہ کویت کے بعد صدام حسین اپنی باقی فوج عرب ملکوں کے اندر اتارنے والا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ہر عرب ملک نے اپنی سرحد اور اپنی فوج امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے دینے کا اعلان کر دیا، اور یہ حملہ کر دیا گیا۔ اگر اس وقت عرب ملک امریکہ کی مدد نہ کرتے تو یہ حملہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ پر اس حملے کے پیچھے دراصل امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ عراق کی تیل کی دولت کو لوٹا جائے، اور عراقی فوج مستقبل کے اندر اتنی طاقتور نہ ہو سکے کہ مستقبل کے اندر امریکہ کو آنکھیں دکھائے یا اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ لہٰذا پلان کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ 20 مارچ 2003 کو یہ تباہی شروع ہوئی، قتل عام شروع ہوا، جس میں 6 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ صدام حسین کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور 6 مہینے کے بعد تکریت شہر سے صدام حسین کو بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ 2004 کے اندر بغداد کی عدالت کے اندر ان پر انسانیت کے خلاف کام کرنے، 141 لوگوں کو قتل کرنے اور ٹارچر کرنے کا الزام لگا کر 5 نومبر 2006 کے اندر آخرکار ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ ان کی پھانسی کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا۔
پھانسی سے پہلے صدام حسین نے اپنے لوگوں کو ایک خط بھی لکھا اور انہیں اکٹھا رہنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے عراق پر قبضہ کیا ان ملکوں کے لوگوں سے نفرت نہ کرو بلکہ ان کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو کہ یہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ آخری کھانا صدام حسین نے چاول اور چکن سے کیا اور شہد کے اندر پانی ملا کر پیا اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ اکبر، امت مسلمہ جیت گئی اور فلسطینی اصل عرب ہے۔ پھانسی کے بعد صدام حسین کو ان کے آبائی گاؤں العوجہ کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن اب عراق کے سابق منسٹر مصطفیٰ القدیمی کے مطابق صدام حسین کی قبر کے اندر ان کی لاش موجود نہیں ہے، بلکہ انہیں دفنانے کی بجائے ان کی لاش کو بغداد کے اندر کہیں پر پھینک دیا گیا تھا اور بعد میں اس کے قبیلے الندا کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اسے تقریر شہر کے پاس ہی کہیں پر دفنا دیا تھا۔ 2012 کے اندر جب عراق کے اندر ISS داخل ہوئی تو اس کی لاش کو اصل قبر سے نکال کر کہیں اور لے جایا گیا، لیکن کہاں پر اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب اس حرکت کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ صدر صدام حسین کی تذلیل کی جائے تاکہ کل کو بھی لوگ اس کی لاش کی وجہ سے کہیں پر اکٹھے نہ ہو جائیں، اور یہ بات اس لیے بھی لاجیکل محسوس ہوتی ہے کہ صدر بش کا عراق پر حملہ کرنا آج تک امریکہ کی تاریخ اور اس کے حکمرانوں کے لیے ایک گالی بن چکا ہے، کہیں پر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ آج دنیا کا میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ آج وہ حقائق جانتے ہیں جو کہ 2003 کے اندر نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کو اور اپنی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ یہ قتل عام تھا جو کہ عراق کے بعد شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان، مصر اور باقی عرب ملکوں پر بھی اسرائیل اور امریکہ مل کر کرتے رہے۔ You killed 1 million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. George, after if what I you've was already still in done. Parliament, There were a lot of people that think, look, bottom line, there were no weapons of mass destruction. They said there are weapons of mass destruction. I was against the war when it started. Do you think the President of the United States, George W. Bush, lied? Well, look, I'm not going to get you a vote, but that's okay. We have spent $2 trillion in Iraq and fighting Iraq. We have wounded warriors who I love all over the place. These are the most incredible. These are braver than all of us in this room put together. I look at the attitude and I work with them, and these are great people. We got nothing. We have nothing. We're not even there. We can't even make a phone call right. انٹرنیشنل میڈیا کانفرنسز اور انٹرنیشنل فورمز پر ہر جگہ عراق کی تباہی کا یہ سوال موجودہ امریکہ کے حکمرانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خود کو کس منہ سے یہ انسانی حقوق کے علم بردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جبکہ 10 لاکھ بے قصور عراقیوں کو خود قتل کرنے کے بعد آج فلسطین کے 40,000 بچوں، بوڑھوں اور ماؤں کے قتل عام کے اندر وہ کھلے عام اسرائیل کی بھی مدد کر رہا ہے، کیونکہ سچ اور قتل ناحق کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، چاہے اس پر جتنے بھی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں، ایک نہ ایک دن یہ سامنے ضرور آتا ہے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔